بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید محمد یاسین ہاشمی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایم نیوز ڈیجیٹل، خطہ پوٹھوہار راولپنڈی سے براہ راست۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ سردار ناصر خان صاحب موجود ہیں، جو کہ سابقہ سیکرٹری جنرل ہیں ڈسٹرکٹ راولپنڈی اور سابق صدر راولپنڈی پاکستان تحریک انصاف۔ ناظرین، ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اور اب جو اس وقت ملک میں صورتحال چل رہی ہے، جب عدم اعتماد کا معاملہ چلا تو ووٹنگ والے دن جو ہے وہ اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری جو ہے انہوں نے سیکشن A5 کو لاگو کرتے ہوئے اسمبلی غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔ اس کے بعد جو صورتحال ہے، اس وقت کیس اسی حوالے سے سپریم کورٹ میں ہے اور آج سماعت ملتوی کر دی گئی تھی۔ اپوزیشن کے وکلاء کے تمام دلائل مکمل ہو چکے ہیں۔ کل بابر وان جو حکومتی وکیل ہیں اور حکومتی وکلاء، وہ اپنے دلائل دیں گے اور اس کے بعد اس کیس کا فیصلہ آئے گا۔ اسی حوالے سے ہم سردار ناصر خان صاحب سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ خان صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ جو سرپرائز تھا، یہ کسی کے علم میں نہیں تھا جو عمران خان صاحب نے دیا ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ملکی حالات ہیں، اپوزیشن نے جو ایک شور ڈالا ہوا ہے، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ جی ہاشمی صاحب، آپ تشریف لے کے آئے اور آپ نے آج ٹائم نکالا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ جو صورتحال ہے، میں پچھلے تقریباً 16 سال کے ساتھ میرا کیریئر ہے PTI کے ساتھ، اور خان صاحب کے ساتھ بڑا ہم نے کام کیا ہے۔ یعنی کہ شروع کے دنوں میں جب ہمارے پاس اتنی اسٹرینتھ نہیں ہوتی تھی، اس وقت بھی خان صاحب کے ساتھ ہمارا ڈیلی کا بیٹھنا تھا، ٹھیک ہے۔ اور ایک چیز جو میں اپنے ورکر کو بھی کہتا تھا کہ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ہم جانتے ہیں۔ عمران خان صاحب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے کبھی یہ سیکھا ہی نہیں کہ وہ کبھی ہار مان جائے۔ کسی بھی آپ میدان کے اندر آپ چلے جائیں، آپ وہ کرکٹ کا لے لیں یا کوئی بھی، آپ شوکت خانم کو لے لیں، اس میں بھی بے شمار ان کے جو مشکلات تھیں ان کے سامنے، لیکن انہوں نے تمام چیزوں کو عبور کر کے پھر اس ہاسپٹل کی بنیاد رکھی۔ ایسے ہی ورلڈ کپ کی اگر آپ بات لے لیں تو یہ میں مثالیں اس وجہ سے دے رہا ہوں کہ یہ جو اپوزیشن ہے، جو 10 اور 11 پارٹیاں ہیں، اور یہ جو مجموعہ ہے ان کا، جو مکس 4 پارٹیاں ہیں یہ ساری، تو ان کے مائنڈ میں ایک چیز نکل گئی تھی۔ یہ انہوں نے بیٹھ کے اپنی جو ہے نا وہ فکر تو اپنے تمام وہ پورے کر لیے تھے کہ ہم نے اسٹرینتھ پوری کر لی اور ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن شاید یہ بھول گئے تھے کہ ان کا مقابلہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، جنہوں نے زندگی میں کبھی یہ سیکھا ہی نہیں ہے کہ میں نے ہارنا ہے یا میں نے ہار کی طرف جانا ہے۔ تو اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب جب میدان عمل میں آئے، جب وہ پرائم منسٹر بنے، ان کی جو خارجہ پالیسی ہے، انہوں نے اسٹریٹ فارورڈ جو ہے پہلے دن سے، جیسے ہم پہلے بھی سن رہے تھے، ہم اتنا عرصہ خان صاحب کو سنتے رہے ہیں تمام جلسوں کے اندر، ہر جگہ پہ انہوں نے اپنی سپیچ میں بھی یہ کہا ہے کہ جب ہماری گورنمنٹ آئے گی ہم سب سے تعلقات اپنے بحال کریں گے، لیکن ہم غلامی نہیں کریں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ واحد وہ چیز ہے جو بیرونی قوتیں جو نہیں برداشت کر سکتی کہ پاکستان جیسا ملک اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہو اور اس کے اوپر پرائم منسٹر ایک ایسا آئے جو اپنی قوم کو اٹھائے اور آزاد خیال پرائم منسٹر ہو۔ میرے خیال میں اس کے پیچھے وہ تمام قوتیں انہوں نے اکٹھا ہو کے ایک پلاننگ کی، اور اس پلاننگ کے اندر انہوں نے جو میں تو غدار سمجھتا ہوں کہ ہمارے آئین کے اصل غدار وہ ہیں، یہ جو مکس 4 پارٹیاں ہیں، کہ انہوں نے ان کا ساتھ دینے کی ٹھانی اور اس پلاننگ کا حصہ بنے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ کے سامنے ہے کہ جیسے عمران خان صاحب نے آخری جو 27 تاریخ کا ہمارا جلسہ ہوا، اور اس میں بھی خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں قوم کے سامنے میں اہم چیزیں میں نے رکھنی ہیں۔ تو وہ اہم چیز، سب سے اہم چیز یہی تھی جو بیرون ملک سے جو بیرونی قوتیں ملوث تھیں اس کے اندر، جو انہوں نے خط لکھا، جو انہوں نے دھمکی امیز خط لکھا۔ مطلب یہ تو کوئی بات ہی ایسی نہیں ہے کہ ایک ملک آزاد ہے، اس کی خارجہ پالیسی آزاد ہے، اور آپ اس کے پرائم منسٹر کو اور یہ دھمکی آپ دیں اور دھمکی امیز
خط لکھیں اور اس کے اندر یہ آپ واضح کریں اپنی پالیسی کہ ٹھیک ہے عدم اعتماد اگر عمران خان صاحب کو اتاریں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اگر آپ نہیں اتاریں گے تو ہم بڑی مشکلات پیدا کر دیں گے. یہ وہ مرکات تھے سارے جس کے بعد یہ موومنٹ ان کی، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر کوئی کسی قسم کا دم خم بھی رہا ہے، اور ہوا وہی ہے جو خان صاحب نے کہا ہے کہ آخری ٹائم پہ میں سرپرائز دوں گا، تو سارے سرپرائز نے ابھی. ٹھیک ہے. سردار ناصر خان صاحب یہ بتائیں، چونکہ آپ ماشاءاللہ ایڈوکیٹ بھی ہیں، سندھ ہاؤس میں جو ایک منڈی لگائی گئی تھی، جو ایم این ایز ہیں ان کو مبینہ طور پر پیسے بھی دیے گئے، اور اس کے بعد ہر روز ایک نیا بیان آتا تھا کہ ہمارے پاس 196 ہیں، 172 ہیں، 202 ہیں، اور اس کے بعد اینڈ پر ابھی یہ کچھ ذرائع بتا رہے ہیں کہ جو پیسے لیے گئے تھے اب ان سے وہ واپس مانگے جا رہے ہیں کہ جو آپ کو آدھے پیسے دیے تھے وہ واپس کریں، نہیں کرتے تو پھر وہ تب تک سندھ ہاؤس میں ہی رہیں گے. کیا سمجھتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جو عمران خان کے ٹکٹ پر الیکٹ ہو کے آئے تھے، اور آج ان کے حلقوں میں انہی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے غلط کیا ہے، ان کو خان کا ساتھ دینا چاہیے تھا، ان کو پیسے نہیں لینے چاہیے تھے، چونکہ خان کے ٹکٹ پر آئے تھے تو یا ان کو ریزائن کرنا چاہیے تھا، ریزائن کرنے کے بعد پھر یہ جس مرضی پارٹی میں چلے جاتے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، ماشاءاللہ بڑا اچھا آپ نے کوشچن کیا ہے ہاشمی صاحب. اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آگے چلنا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، مجھے بھی یہ ایکسیپٹ کرنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے اینڈ پہ یا عمران خان صاحب کی طرف سے وہ مسٹیک ہی ہم یہ کہیں گے کہ جو ایسی پارٹیاں جو ریلائبل نہیں تھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم پاکستانی ہیں، اس کے بعد ہمارا تعلق ہے ہم پی ٹی آئی سے ہیں یا ہم مسلم لیگ نون سے ہیں یا ہم پیپلز پارٹی سے ہیں یا فلاں پارٹی سے ہیں فلاں پارٹی سے ہیں. ان لوگوں کے اندر اپنے پاکستان کے لیے جو ہے اور اپنے ملک کی محبت نہیں ہے، یہ تو اپنے مفاد کی سر جنگ لڑ رہے ہیں. یہ چاہے کاف لیگ کے اندر ہوں، چاہے یہ پیپلز پارٹی کے اندر ہوں، چاہے یہ مسلم لیگ نون کے اندر ہوں، انہوں نے صرف ان کو عزیز کیا ہے، ان کو عزیز ہے اپنا مفاد. ہمارا مفاد کس کے اندر ہے، ہم کس چیز سے گین کریں گے؟ یہ وہی لوگ تھے جنہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پارٹی کے اندر شامل نہیں کرنا چاہیے تھا، اور آج خان صاحب بھی ریئلائز کر رہے ہیں، اور انہوں نے بار بار اپنی سٹیٹمنٹ بھی دی ہے، اور 2-3 دفعہ ابھی جو میرے سننے تک آئی ہے اور ہم نے دیکھا بھی ہے، اور انشاءاللہ عمران خان صاحب جو بات کر دیں اسی کو لے کے آگے چلتے ہیں. اس میں انہوں نے واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ جو غلطیاں ہم سے ماضی میں ہوئی ہیں، جو ٹکٹس ہم نے دیے ہیں، اور آئندہ انشاءاللہ پوری کوشش ہم کریں گے کہ ہم ٹکٹس ایسے لوگوں کے دیں کہ جو اپنے سب سے پہلے ان کے اندر یہ جذبہ ہو کہ پاکستان کے لیے وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد پی ٹی آئی کے ساتھ کتنے وہ مخلص ہیں، اپنی پارٹی کے نظریے کے ساتھ وہ کتنا مخلص ہیں، وہ کچھ کرنے کے لیے آگے میدان میں آئیں گے. اور انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں جو وہ ہماری غلطیاں ہیں ان غلطیوں سے ہم نے سبق سیکھے. ان کے اندر چل رہی تھی، لیکن اس دفعہ تو انہوں نے اوپنلی ہنس رہے ہیں. وہاں سے ویڈیو جو ہم دیکھ رہے ہیں سندھ ہاؤس کے اندر بیٹھ کے کہ انہوں نے پتہ نہیں کون سا محاذ فتح کر لیا ہے. تو یہ وہی چہرے ہیں، اور اللہ کا شکر ہم ادا کرتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کے اندر جنہوں نے بے نقاب ہونا تھا وہ بے نقاب ہو گئے ہیں. اور اب انشاءاللہ ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے. اور انشاءاللہ اچھے لوگ لے کے آئیں گے، اور ٹرو جو فیس ہیں پی ٹی آئی کے وہ انشاءاللہ خان صاحب لے کے آئیں. صحیح. خان صاحب یہ بتائیے گا مجھے کہ اپوزیشن پارٹیز جو ہیں، جس دن عدم اعتماد کی تحریک کے اوپر ووٹنگ ہونی تھی، اور اسی کے ساتھ خان صاحب نے سرپرائز پہ سرپرائز دیا، 2 سرپرائز یکے بعد دیگرے دیے. ایک تو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ تھی، اس کے بعد خان صاحب خود سکرین پر نمودار ہوئے. اس سے قبل جب ہماری اپوزیشن کے جو لیڈر تھے ان سے بات چیت ہوئی تو وہ مکمل طور پر تیار تھے. انہوں نے اپنے اپنے محکمے بھی جو ہے منسٹریاں بھی جو تھی وہ بانٹی ہوئی تھی، اور ہم نے دیکھا کہ جو ایک گاڑی تھی شہباز شریف کی، اس میں ہم نے وہ شیروانی بھی لٹکی ہوئی دیکھی. اور جب یہ سارا ہوا تو بالکل وہ جو ہی یہ سارا کاروائی ہوئی ہے، فواد چودھری صاحب اٹھے ہیں اور انہوں نے اسپیکر نے کہا کہ آپ اپنا ایجنڈا بتائیں. اس کے بعد ہوا یہ کہ بالکل اپوزیشن کا کوئی بندہ بولا نہیں، وہ بالکل جامد و ساکت ہو گئے تھے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ انہوں نے کوئی ریزسٹنس نہیں کی؟ وہ بالکل انہیں علم ہی نہیں تھا کہ یہ کام بھی ان کے ساتھ ہو جائے گا، کیونکہ وہ مکمل تیاری کے ساتھ آئے ہوئے تھے. گاڑیوں میں مٹھائیاں پڑی ہوئی تھی، شیروانیاں پڑی ہوئی تھی، مطلب انہوں نے اپنا جو ایک جشن کا معاملہ تھا وہ پورا تیار کر کے رکھا ہوتا. ایون منسٹریاں بھی بانٹی ہوئی تھی. میں یہ سمجھتا ہوں سر کہ شرم آنی چاہیے اور شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ یہ بیرونی قوتوں کے ساتھ مل کے یہ کرنے کا کیا والے تھے.
یہ کر یہ رہے تھے کہ اپنی اسٹیٹ کے اگینسٹ، اپنے ہی ملک کے اگینسٹ، بجائے اس کے کہ انہیں چاہے کوئی بھی پرائم منسٹر ہو، ٹھیک ہے، انہیں یہ چاہیے تھا کہ یہ ساتھ دیتے، یہ کھڑے ہوتے کہ یہ ہماری انٹرنل پالیٹکس ہے، ٹھیک ہے، ہمارے آپس کے انٹرنل معاملات ہیں، ہم جس طریقے سے مرضی چلیں، لیکن جہاں پاکستان کا نام آئے گا، جہاں پرائم منسٹر پاکستان کا نام آئے گا، عمران خان صاحب اس وقت چیئرمین پی ٹی آئی کے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور نہ پی ٹی آئی کے چیئرمین تھے، عمران خان صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان تھے اور پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے اقوام متحدہ کی فورم کے اوپر. جس طریقے سے عمران خان صاحب بولے، یہ اسلامو فوبیا خان صاحب بولے، اور انہوں نے کامیابی حاصل کی، اور 15 مارچ والا دن جو ہے وہ مقرر کیا گیا. اور جس طریقے سے خان صاحب نے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بات نہیں ہے، عمران خان صاحب وہ دنیا کے واحد لیڈر ہیں جنہوں نے یہ کر کے یہ دکھایا ہے کہ ہم پاکستان انشاءاللہ. کیا ہے، ان کو صرف پرابلم یہ ہے کہ ان کی جو 35 سالہ لوٹی ہوئی پاکستان کی دولت ہے، میری آپ کی ہے، عام عوام کی دولت ہے، جو انہوں نے دونوں ہاتھوں سے لوٹی ہے، اس کا جو کیسز ان کے پینڈنگ ہے، یہ کسی طریقے سے ایک دفعہ پرائم منسٹر بن جائیں، ایک دفعہ اقتدار میں آ جائیں، پھر این آر او بھی لے لیں گے اور اپنے کیسز بھی معاف کروا لیں. یہ اصل میں کھچڑی یہ تھی. ان کا اس چیز سے کوئی کنسرن نہیں ہے کہ پاکستان کس ڈگر پہ جا رہا ہے، اس وقت حالات کون سے ہیں. ہمیں سٹینڈ پر بات کرنا، ان لوگوں کو ڈسکس کرنا کہ انہوں نے شیروانیاں سلوائی ہوئی تھی، میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان کو سر شرم آنی چاہیے اور شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ یہ کرنے کیا جا رہے تھے. وہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہم ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ساتھ ہے اور حق اور سچ کے ساتھ ہماری فیملی ہے. روئے ہیں، بچے بھی روئے ہیں، ہر بندہ رویا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے. کون سا اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ یہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں کہ ہم عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو مہنگائی کی وجہ سے یا کچھ اور مرکات ایسے ہیں کہ جس کے اندر ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم سے گورنمنٹ ہو نہیں رہی تھی، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 سالہ دور کے اندر وہ 35 سال والا، وہ 35 ایئرز والا جو گند ہے، وہ ہم عمران خان صاحب کیسے صاف کر سکتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب ملک کو اس ڈگر کی طرف لے کے جا رہے تھے کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہم نے شروع کر دیا تھا. لیکن ان سے یہ باتیں ہضم نہیں ہوئی. انہوں نے کہا نہیں ہے ایسے بندے کو، ایسے شخص کو باہر کی قوتوں کے ساتھ مل کے فل فور اتارا جائے. ان کی مہربانی ہے، ان کا ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ اس وقت عمران خان صاحب جس پیک پہ پہنچ چکے ہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی گھر کے اندر سے بھی ان کو کوئی سنگل ووٹ بھی پڑے گا. اب 2 تہائی اکثریت انشاءاللہ عمران خان صاحب لے کے آئیں گے، اور وہ پاکستان کو، جو ہمارا خواب تھا کہ ہم پاکستان کو اس طریقے پہ بنائیں گے، انشاءاللہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، اور الحمدللہ آنے والا ٹائم جو ہے وہ ہم روشن دیکھ رہے ہیں. آخری سوال یہ ہے کہ جو آپ کی پارٹی میں کیا سکروٹنی کی ضرورت ہے؟ جیسے کہ آپ نے منحرف اراکین دیکھے، اس طرح کے لوگوں کو پارٹی سے پاک کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جی بالکل ہونی چاہیے. یہ میرے خیال میں کافی تو سر ہاشمی صاحب گند صاف ہو گیا جو آپ نے دیکھا ہے. اب میں مثال کس کی دوں؟ لاہور سے اگر آپ شروع ہوں تو جن لوگوں نے جانا تھا اور جو ان کی ورڈنگ ہے اور جیسے انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، تو ساتھ وہ انجوائے بھی کرتے رہے ہیں، اپنی سیٹیں بھی، ٹھیک ہے، اور اپنی پاورز بھی. اور جب انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ نہیں اب ہمیں جو ہے نا وہ قربانی کا وقت آ گیا، ٹھیک ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ ہمیں قربانی دینی چاہیے، تو ان سے یہ برداشت نہیں ہوا اور کافی گند صاف ہو گیا. اور دوسرا امید تو یہ ہے کہ جیسے خان صاحب نے اپنی 2 اسپیچ میں یہ کہا بھی ہے اور واضح طور پہ یہ میسج بھی کنوے کیا انہوں نے تمام پی ٹی آئی کے ورکرز کو کہ جو آنے والا ٹائم ہے اس ٹائم کے اندر جو ٹرو ورکر ہیں اور جو محب وطن پاکستانی ہیں، ساتھ یہ ضروری ہے کہ پاکستان کے لیے کس کس کے دل میں کتنا پیار ہے. دیکھیں سب سے پہلے پاکستان ہے، اس کے بعد ہماری پارٹیاں ہیں. ہماری نمائندگی پاکستان کے لیے ہونی چاہیے، ہمارا درد پاکستان کے لیے ہونا چاہیے، اپنے ملک کی خاطر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں عمران خان صاحب کے اوپر پوری امید ہے. اور جو پارٹی میں رہی صحیح کسر میں اسے کہتا ہوں، یہ نہیں میں کہتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں یا ویسے ہیں، ہر بندے کے اپنے تحفظات ہیں، ٹھیک ہے. تو امید کافی ہے
کہ انشاءاللہ وہ سارے تحفظات بھی دور ہوں گے اور ٹرو جو ورکر ہیں اور جو اصل چہرے ہیں پی ٹی آئی کے یا ٹرو فیسز ہیں وہ انشاءاللہ نکل کے سامنے آئیں گے. اور آنے والا ٹائم وہ ٹائم ہے کہ ابھی تو عمران خان صاحب جو ہے نا وہ ایک نظر آ رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر حلقے کے اندر آنے والے وقت میں آپ کو عمران خان صاحب ہی نظر آئیں گے. ان کے نمائندے ایسے ہوں گے, ان کا چناؤ ایسے ہوگا کہ وہ انہوں نے لوگوں کے لیے کام کرنا ہے, عوام کے لیے کام کرنا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر چھوٹا موٹا کوئی ہماری کمی کوتاہی بھی ہے, کوئی تفضات ہیں کچھ ورکروں کے, وہ بھی انشاءاللہ آنے والے وقت میں دور ہو جائیں گے. سب سے پہلے پاکستان اور پھر انشاءاللہ ہمارا قائد عمران خان. ٹھیک ناظرین, سردار ناصر خان صاحب سابق سیکرٹری جنرل ڈسٹرکٹ راولپنڈی, سابق صدر راولپنڈی, پاکستان تحریک انصاف میرے ساتھ موجود ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں 2/3 اکثریت سے پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان دوبارہ الیکٹ ہوں گے اور ملک و قوم کی خدمت بھی کریں گے. اور پارٹی میں کافی حد تک جو ہے وہ سکروٹنی ہو چکی ہے, لیکن جو چند لوگ رہ گئے ہیں ان کو بھی پاک کیا جائے گا اور وہ ٹرو ورکر رہ جائے گا اور محب وطن پاکستانی رہ جائیں گے پارٹی میں, جن کی پارٹی کو اشد ضرورت ہوگی. اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ عمران خان جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہے اس وقت, ان کا یہ کہنا تھا کہ اس دفعہ وہ ٹکٹ خود دیں گے اور ان لوگوں کو دیں گے جو ان کی ٹیم اور ان کے مضبوط بازو بنیں گے, اور جو مستحق ہیں, جو کام کرنے والے ورکر ہیں, ٹکٹ انہی کو دیے جائیں گے. ناظرین اسی کے ساتھ سید محمد یاسین ہاشمی کو MM نیوز ڈیجیٹل خطۂ پوٹھو